ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا ہے تم نے پرواہ نہیں کرنی. آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے. میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے. میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ. میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے. میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے. جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4-4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو. رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا. اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو. کوڑے دانوں کے اندر بھر دی روٹیاں اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں. بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو. اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں. فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج ہماری آمدن بڑھنی چاہیے، 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے، 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے. سارا زور لوگ آمدن پہ، آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ، نئے سے نئے بزنس پہ. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں، اصل فن تو اس کو لگانا ہے. اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچن متعین کرتا ہے. یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر. میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں. بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں. وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینا والا نہ کھلوتا ہوئے. بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ وہ بندہ سکون میں. آپ کے ذمہ قرض نہیں. آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو. کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے. فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ. تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا، تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے. وہ کوئی نہیں مینج ہوتا. پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو. اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں.
ہمارے دو قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کے اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے۔ ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے جس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں، یہ ہماری ضرورت۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش، اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے۔ ایک ہے ہماری ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہوں، چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو، بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے۔ اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہو نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی، یہ خواہشات ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو، خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے گا۔ یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک۔ میں بڑے درد سے عرض کروں گا، کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں، پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے دکھ سنے نہیں جاتے، ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں، اور دنیا میں ہر کمیونٹی، ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں، کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے۔ وہ خدا کے بندے، قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی، باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے، چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ۔ لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی۔ پیچھے خواہشات وسیع تھی، ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں نے دیس چھوڑا اور پردیس چلے گئے۔ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنی ضروریات کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی، لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے، چند لقمے کافی ہے، اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرو، ایک میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور صرف تیسرے میں کھانا ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ، بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا، اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی، اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے، آنے جانے کے، کس شہر میں کون سا ہوٹل کہاں ہے اور وہاں کون سی چیز اچھی پکتی ہے، یعنی 70 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے ہوٹل تلاش کرنے کے لیے۔ او خدا کے بندے، تو کھانے پینے آیا دنیا میں؟ یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے ان کے۔ وہ جنت میں ملیں گے وہ کھانا، اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا، یہاں فقط کھانے پینے آئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے، لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے، وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ 1 دفعہ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا، کبھی 60,000 کا جوڑا، 90,000 کا جوڑا۔ ناراض نہ ہونا،
अमीर कोई ना कोई एक आध रस्म छोड़ देते हैं, गरीब आदमी एक रस्म भी नहीं छोड़ता। जितना मर्जी उधार पकड़ना पड़े उसने एक भी नहीं छोड़ी, सारी पूरी कर दी टोटल। इधर से उठाओ उधर से उठाओ, लेकिन टोटल पूरी कर दी। जितनी ये कबीले की है, ये बरादरी की है, ये इलाके की है, ये फलाने का। किन चक्रों में उलझ गए। मलबूसात तो जरूरत के लिए होते हैं, लेकिन अलमारी में गुंजाइश कोई नहीं कपड़े मजीद रखने की। लेकिन लोग हैं कि बाजारों का सफर छोड़ ही नहीं रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं 15 दिन का उम्रा करने जो लोग जाते हैं, अगर 15 दिन के उम्रे के अंदर वो 60 किलो सामान की खरीदारी करें और कहें कि वो जनाब 46 किलो तो एयरलाइन ने कहा था, 15 किलो अब आप मेरा 2 किलो रख लेंगे, आप मेरा 3 किलो रख लेंगे। बाजार घूमने आए, यहाँ तजारतें करने आए हो, अल्लाह के घर में हाजिरी दो जिस काम के लिए आए हो। दुआएं मांग मांग के ये मौका मिला, सारा वक्त बाजारों में गुजार दिया। इतनी खरीदारियां हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, मलबूसात पे मलबूसात, कपड़ों पे कपड़े। खुदारा कहीं आप रुकें, जरूरत के लिए आप लें चीजें, मना कोई नहीं करता। और फिर वो कपड़े खरीदने भी किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। मस्जिद में बाज लोग आते हैं तो वो लिबास उस तरह का नहीं पहनते जिस तरह का उन्हें पहनना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 2000 दिनार का जोड़ा बनवाया इमाम साहब। लोगों ने कहा हुजूर इतना महंगा जोड़ा ये क्या करेंगे? फरमाया ये पहन के तहज्जुद पढ़ा करूंगा। हुजूर क्या मतलब? फरमाया तुम अच्छे लिबास पहन के लोगों के सामने जाते हो, मैं सोना लिबास पहन के रब की बारगाह में हाजिरी दूंगा। अल्लाह के हुजूर 2000 दी। इमाम इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान में इसको लिखा है, 2000 का लिबास पहन के तहज्जुद की नमाज पढ़ते। किसको दिखाने के लिए कपड़े पहन रहे? जो देख के चेहरा उधर कर रहे हैं, कहते हैं बड़े देखे हैं, ये तो मैंने पुराना भी कर दिया डिजाइन जो आपने लिया। तो अपनी मिजाज में, लहजे में, तबीयत में। और फिर इसी तरह का मामला मकानात के साथ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बड़े बड़े बुलंद बाला मकानात को पसंद ही नहीं करते थे। हुजूर ने तो नहीं पसंद फरमाया, सादा घर में रहना पसंद। लिबास के मामले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दुनिया में शोहरत का लिबास पहना, अल्लाह उसे आग का लिबास पहनाएगा क़यामत के दिन। क्यों आप दिखावे का लिबास पहनते हैं? सिर्फ लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास जरा अनोखा अंदाज है, तसन्नो के लिए, बनावट के लिए, रियाकारी के लिए। तो याद रखिएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसराफ से, फजूल खर्ची से, बिला वजह बाज जगहों पे पैसा खर्च करने से मना किया। मैं देखता हूं कि मैंने आपसे पहले माजरत ले ली है कि अगर आप नाराज ना हो तो बाज बातें ऐसी होती हैं जो अगरचे बड़ी दुरुस्त होती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर वो थोड़ा महसूस होता है कि शायद जुमला सकील हो गया है, तो चलो खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अमीर कई दफा इतने नहीं बिगड़ते जितने अमीर ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। पीर कई दफा इतने नहीं बिगड़ते जितने पीर साहबजादे और पीरजादे और फलां साहब ये बिगड़ जाते। अमीर साहब ने पैसा कमाया ठीक है, लेकिन उनके बच्चों का जो ज़हन बन जाता है ना कि ओहो हम तो बड़े अमीर होते हैं, वो सबसे ज्यादा नाकाम उस वक्त साबित होते हैं कि जब वो अपने बच्चों को आला पैसा देने में तो कामयाब हुए, लेकिन आला अफकार देने में नाकाम रह गए। उनकी सोचों को मजबूत नहीं कर सके, वो तय नहीं करके दे सके कि बेटा सादा तर्ज जिंदगी बड़ा आला होता है। मुझे बताइए ना कि एक आदमी सिर्फ इसलिए मोबाइल चेंज कर रहा है कि उसके जनाब मॉडल बदल गए हैं और उसने नए मॉडल का लेना है, और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि कुछ लोगों को ग़िज़ा मुयस्सर नहीं है, सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिबास पूरा मुयस्सर नहीं है कि वो बेचारे सर्दी से अपने आप को छुपा लें। अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह का मिजाज दें, उनको इस तरह का समझाएं कि वो किफ़ायत शियार हो। मेरे एक दोस्त हैं, कम बेश को 13-14 साल से मेरी उनसे दोस्ती, एक छोटी सी वो दुकान करते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी उस शख्स को नहीं देखा कि उसने कभी आके कहा हालात बड़े ख़राब हैं। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार लोग क्या ही देते हैं? तो आप कहने लगे जी मैंने शुरू से अपने बच्चों को और घर वालों से कहा था कि जो मेरे पास है इसी में जीना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। यही अल्लाह ताला का हमारे हक में फैसला एक करम है और इसी में हमने ज़िंदगी गुजार दी। कहने लगे कि तो मैं किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बनता और एक सादे कपड़े पहन के मुझे कभी शर्मिंदगी नहीं होती,
اور ایک یہ کہ مجھے جہاں بھی کہیں بٹھا دیا جائے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا. میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کیوں نہیں پسند جو رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے. میں کسی کو دیکھ کے کیوں للچاؤں. یہ طرز زندگی مضبوط طرز زندگی, یہ افکار, یہ مضبوط افکار ہیں. آپ تھوڑا سا چیزوں سے باہر آئیں, اسراف, فضول خرچی اور یہ ساری چیزیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت چیزوں میں بچتا بھی ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتا جس کا اسے اور بھی خیال کرنا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں پانی کھلا آتا ہے تو آپ کبھی اپنے ہی ملک میں سفر کر کے دیکھیں, بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ ضائع کر رہے ہیں. وہ ٹوٹی اگر کسی جگہ سے لیک ہو گئی ہے اور اس میں پانی کے قطرے بہتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گی. آپ اگر وہ کوئی چیز آپ کو وافر مل گئی ہے, اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے, تو آپ کو قدر ختم ہو گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو, استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو. نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے. تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے, فضول خرچی کی تمہیں اجازت. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے, تو کیا کرے اگر مالدار ہے تو. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے, ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی, تو بھائی پیسے اس کے ہیں, آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے, ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں. ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا اور اس میں ہم شدت بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا جی ان کے کہہ دینے سے کام ہو جانا تھا. کیسے ہو جانا تھا بھائی؟ تو اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے, باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے, وہ آسان کر دیتا ہے. لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہو, الجھے نہیں. آپ کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں کوئی چیز ضائع ہو. اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں, فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں. ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں, زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا, آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے, میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا. یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ, 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو. عیش پرستی کی زندگی. مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے, اس کے لفظوں میں جو گہرائی ہے, جملوں میں جو حسن ہے اور سمجھانے کا جو انداز کریمانہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے. فرماتے فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو, عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. کیا انداز ہے محبوب کا. حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست. یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود. فرمایا عیش پرستی والی زندگی سے بچنا. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. فرمایا دنیا میں یوں رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں, جیسے راہگیر رہتے ہیں, وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکیں. اس طرح کی زندگی حضور نے پسند فرمائی. ہم کن چیزوں میں الجھ گئے؟ اب اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں, اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں کہ تم کدھر نکل رہا ہے, تو مدینے والے کا غلام ہے. یہ چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے پابند ہوتے ہیں. تو من چاہیے زندگی نہ جی, وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند کرتے ہیں. وہ جو مجھے تنگ کوئی نہ کرے, وہ مجھے پریشان کوئی نہ کرے, وہ مجھے جگائے کوئی نہ. یعنی کسی کو آپ 10:30 بجے فون کریں, 10:30 بجے دن کے, اور وہ بندہ اگر آپ کو ٹیلی فون پہ کہے کہ یار تم سویرے سویرے خیر سی نا, بھائی 6 بجے جماعت ہوئی ہے, 6:15 بجے اور 10:30 ہو گئے ہیں, تیری اجے بھی سویرے سویرے ہی ہے, کیا بات کر رہا ہے تو؟
تو اگر اس طرح کا مزاج لوگوں کا ہو جائے تو پھر یہ طریقہ ٹھیک ہے. اور بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا 1 بجے فون کر رہے ہیں, 2-4 دفعہ فون کیا تو اٹھایا نہیں, تو اٹھا لیا ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں ایڈی چھتی سو گئے ہو. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اگر آپ کا موبائل نہیں سونے دے رہا تو جس نے سونا ہے اسے تو سونے دے وہ تو. اور یہ اب پینڈو ہونے کی علامت ہے کہ اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں آپ دیہاتی بندے ہیں. تو میرے عزیز, اسراف نہیں, فضول خرچی نہیں, حد سے تجاوز نہیں. آپ کوئی بھی کام کریں اسے معتدل رکھیں, اس پر آپ غور کریں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے, وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے. تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی, آپ تنقید کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بعض چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے. تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی. ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے, کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے. لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے, اسراف سے بچتا ہے, تو یہ تو تعریف والی بات تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے, مسلم شریف میں موجود. ایک فرمایا یاوا گوئی کو, فضول بولتے رہنے کو, بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات, کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں, ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے, لٹاتا جا رہا ہے. تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر, تو اس چیز کو سمجھ. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو, یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس, اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے, بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے. ہاں اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں, اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں, اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں, تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے, اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے. لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا, خرچ کرتے جانا. میرے ایک دوست ہیں, وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں. وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا, اس کو کبھی کہے نا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے. لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے. اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں, تیرا کام بن جائے گا, تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے. تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی, عیش کوشی والی زندگی. مجھے بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے, تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں, کیا کر لے گا بس. تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے, اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھے, ان کی تعلیمات کو سمجھے. ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں. امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا. امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا. خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی, پیسے کی, تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں, لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے, نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار. وہ حضرت صاحب تھے نا کلمہ والا شریف والے, تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے, تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں, لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے.